ناظرین، آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا آج کے دور میں ایک تیز ذریعہ ہے آپ کی بات پوری دنیا تک پہنچانے کا، لیکن اس کا خیال رکھنا لازمی ہے کہ جو انفارمیشن، جو بات آپ لوگوں تک شیئر کر رہے ہیں وہ اتھینٹک ہے یا نہیں۔ خصوصاً مذہبی ٹاپک پر بات ہو یا قرآن و حدیث کی بات ہو، اسے ویریفائی کیے بغیر شیئر کرنا بالکل درست نہیں ہے۔ یقیناً آپ کی نیت صاف ہے، ثواب کی نیت سے آپ شیئر کرتے ہیں، لوگوں کی بھلائی کے لیے آپ شیئر کرتے ہیں، لیکن کہیں یہ بھلائی آپ کے لیے وبال کا سبب نہ بن جائے، اس کا خیال رکھنا لازمی ہے۔ اس کے ریفرنس میں آج میں آپ کو دو واقعات بتانے جا رہا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ لیکن حسب روایت ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی انفارمیٹیو ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ تو قصہ شروع کرتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 500 حدیثوں کا ایک ذخیرہ جمع کیا تھا۔ ایک رات میں نے دیکھا کہ آپ نہایت بے چین ہیں اور کروٹیں بدل رہے ہیں۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ میں نے معلوم کیا کہ اگر کوئی تکلیف ہے یا کوئی پریشانی کی بات ہے تو بتائیں۔ مطلب ساری رات اسی بے چینی میں گزر گئی اور صبح کو آپ نے فرمایا کہ جو حدیثیں میں نے آپ کے پاس رکھی ہوئی ہیں میں نے پاس لائیں۔ میں لے کر آئی تو آپ نے انہیں جلا دیا۔ میں نے عرض کیا آپ نے کیوں جلائی؟ فرمایا کہ مجھے خوف ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پر موت آ جائے اور یہ میرے پاس رہ جائیں۔ ان میں دوسروں سے سنی ہوئی روایتیں بھی موجود ہیں جسے میں نے صحیح سمجھا اور حقیقت میں وہ اعتبار کے قابل نہ ہوں۔ شاید ان روایات میں کوئی کمی پیشی ہو اور ان کا وبال میرے اوپر آئے۔ تمام اعلیٰ مرتبے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حدیث کے بارے میں احتیاط یہی تھا۔ اسی وجہ سے اکثر صحابہ سے بہت کم روایتیں ملتی ہیں۔ ہمیں یقیناً ان سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد ہے کہ جس شخص کو قرآن کریم کی تلاوت بالکل ایسے کرنی ہے جیسے وہ نازل ہوا ہے تو وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر پڑھیں۔ اور یہ بھی ارشاد ہے کہ ابن مسعود آپ سے جو حدیث بیان کریں اسے سچ سمجھیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب ہم یمن سے آئے تو کافی وقت تک ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اہل بیت سمجھتے تھے۔ ان سب باتوں کے باوجود ابو عمر شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں 1 سال تک آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہا۔ میں نے کبھی بھی آپ کی کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے نہیں سنی۔ ایک مرتبہ حدیث بیان کرتے ہوئے آپ کی زبان سے یہ جاری ہو گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو آپ کا جسم کانپنے لگ گیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور پیشانی سے پسینہ جاری ہو گیا، اور پھر فرمایا کہ انشاءاللہ یہی فرمایا تھا یا اس کے قریب فرمایا تھا یا اس سے زیادہ یا اس سے تھوڑا کم فرمایا تھا۔ یہ ان حضرات کا حدیث کے بارے میں احتیاط تھا۔ اب ذرا ہمیں اپنی حالت پر بھی غور کرنی چاہیے کہ بنا دھڑک بغیر تحقیق کے حدیث شیئر کرتے ہیں، حالانکہ آپ کی طرف نسبت کرنا ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے جو بھی حدیث آپ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، انسٹا پر یا کسی بھی اور پلیٹ فارم پر شیئر کر رہے ہو وہ کسی اتھینٹک بک میں موجود ہو یا کسی علماء دین سے پوچھ کر پھر شیئر کریں۔ میں نے یہ پورا مضمون حکایت صحابہ مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے رسالے سے نقل کیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق